اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گڑھ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ وہ بہتان لگانے والے اس بات پر چار گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا عذاب اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا، جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔ اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اسی وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں، یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے؟ یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم واقعی مومن ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال رہے اور اللہ بڑا شفیق بڑا مہربان ہے تو تم بھی نہ بچتے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 20 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل بھی ان آیات کی تلاوت کی گئی تھی، چونکہ پورا واقعہ کل بیان نہیں ہو سکا تھا اس لیے ان آیات کی دوبارہ تلاوت کی گئی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگنے والے بہتان اور لگنے والی تہمت کا جو واقعہ ادھورا رہا تھا اس کو ابھی بیان کرتا ہوں۔ کل یہاں تک بیان ہوا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، باہر یہ خبریں گردش کر رہی تھی، اور منافق لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پر تہمت اور بہتان لگا رہے تھے،
حضرت عائشہ کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے بارے میں کیا کون بول رہا ہے۔ ایک روز اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رفع حاجت کے لیے یعنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے حضرت ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جنگلوں میں گئی۔ راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ حضرت مستح کی والدہ کو ٹھوکر لگی، تو ٹھوکر لگنے کے بعد اپنے بیٹے کو انہوں نے بد دعا دینی شروع کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ان سے کہ تم اپنے بیٹے کو بد دعا کیوں دے رہی ہو؟ وہ تو بہت بڑے فضیلتوں کا مالک ہے اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والا آدمی ہے، تم اس کو کیوں برا کہہ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے بارے میں باہر کیا خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زور دے کر کے پوچھا کہ کیا بات ہو رہی ہے، ذرا اس کو بتاؤ۔ تو حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے بہت زور دینے کے بعد بتایا کہ تمہارے اوپر اس قسم کا الزام منافق لوگ لگا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ضرورت سے فارغ ہونے کے بجائے اپنے گھر آ گئی، اور آ کر کے اپنے گھر میں ان کو بخار آ گیا، بیماری ہو گئی۔ اور کل یہ بیان ہم نے کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں میں انہوں نے تبدیلی محسوس کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں میں تبدیلی محسوس کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سخن بالکل بدلا دکھتا ہے، پہلے جیسی محبت اور پہلے جیسی الفت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماں باپ کے گھر گئیں، وہاں جا کر کے اپنی ماں سے ذکر کیا کہ میرے بارے میں کیا خبریں گردش کر رہی ہیں۔ باپ سے ذکر کیا تو دونوں نے تصدیق کی کہ بیٹے جو اپنے شوہر کی لاڈلی محبوبہ بیوی ہوتی ہے اور اپنے شوہر کی چہیتی بیوی ہوتی ہے، اس کے خلاف ایسی ہی بدگمانیاں اور ایسی ہی تہمت اور ایسے ہی الزام لگائے جاتے ہیں اور اس کو اسی طریقے سے جو ہے بدنام کیا جاتا ہے۔ ماں نے ان کو تسلی دی، باپ نے بھی تسلی دی۔ 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، صرف پوچھ لیتے تھے کیسی طبیعت ہے بس، اور زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ 1 مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آ کر کے فرمایا اے عائشہ میں تم سے ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں، اے عائشہ میں تم سے ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تم سے خطا ہو گئی ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ استغفار کو قبول فرمائیں گے، اور اگر تم سے یہ غلطی نہیں ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری براءت کے بارے میں کوئی نہ کوئی حکم نازل ضرور کرے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں کہتی، اگر میں کہوں گی کہ میں اس الزام میں سچی ہوں تو آپ کو یقین آ جائے گا کیونکہ پہلے سے ہی آپ ایسا سوچ رہے ہیں، اور اگر میں کہوں گی کہ میں بالکل اس الزام میں بری ہوں اور مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی ہے تو پتہ نہیں آپ یقین کریں گے نہیں کریں گے۔ بس میں آپ کو کچھ جواب نہیں دیتی، صرف وہی جواب دیتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں لیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں یعقوب علیہ السلام کا نام بھی نہیں رہا۔ جب آدمی فکروں میں ہوتا ہے اور جب آدمی مختلف قسم کے جو ہے پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے تو کسی کا نام بھی یاد نہیں رہتا، نام بھی آدمی بھول جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گئی، اور میں نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کے والد نے جو کہا تھا اپنے بیٹوں سے فصبر جمیل، میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میرے اوپر الزام لگا ہے، میں اپنی صفائی میں کچھ بھی بیان نہیں کروں گی، بس میں کہتی ہوں کہ صبر جمیل اختیار کروں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دیجیے آپ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کیا جواب دوں؟ ماں سے کہا ام رومان سے کہ تم کچھ جواب دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں؟ بس یہ بھی رو رہی ہیں، ماں بھی رو رہی ہیں، باپ بھی رو رہے ہیں،
سب پریشان ہے، پورا وقت رونے میں جا رہا۔ ظاہر بات ہے ایک عام عورت پر بھی اس قسم کا الزام لگے تو پریشان ہو جاتا آدمی، سماج اور معاشرے کے لوگ پریشان ہو جاتے، خاندان کے لوگ پریشان ہو جاتے، پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ چہ جائے کہ نبی کی بیوی پر اس قسم کی تہمت لگانا جس کو شریف انسان مسلمان اپنی زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کر سکتا، ان کے اوپر ایسی تہمت لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے آثار ظاہر ہوئے اور وحی کا نزول ہونے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو سر مبارک جھکا کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور سخت سردی کے موسم میں پسینے کے قطرات ٹپکنے لگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے والد کبھی میرا منہ دیکھتے تھے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ دیکھتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پر نظر ہمارے والد کی پڑتی تھی تو سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کے بارے میں کیا وحی نازل ہونے والی ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اطمینان کا اظہار ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پختہ یقین تھا اور اس بات پر مکمل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات میں کچھ نہ کچھ حکم نازل کریں گے۔ حضرت عائشہ کے اطمینان کو دیکھ کر ان کے والد کو بھی اطمینان ہوتا تھا۔ 10 آیتیں یہ نازل ہوئیں، یہ 10 آیتیں نازل ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہو گئی تو مسرت اور خوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم کو بشارت ہو، تمہاری براعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ 10 آیتیں نازل فرمائی ہیں، تمہاری براعت کے بارے میں 10 آیتیں یہ نازل فرمائی ہیں۔ جو 11 نمبر سے 20 نمبر تک کی آیت پڑھی گئی اس وقت، وہ تمام آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے سنائی، اور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، منبر پر آپ نے قدم رکھا اور قدم رکھ کر کے صحابہ کرام کے سامنے ان آیات کی تلاوت کی۔ اس درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بھی مشورے کرتے رہے کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، دوسری بیویوں سے بھی پوچھتے رہے، باندی سے بھی پوچھا۔ تمام لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اظہار کیا کہ اس قسم کا الزام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بالکل غلط ہے، ایسی حضرت عائشہ ایسی نہیں ہو سکتی ہے، نہایت کی پاک دامن عورت ہے اور نہایت کی پاکیزہ عورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک تو وہ مسلمان جو 3 مسلمان اس الزام میں شریک ہو گئے تھے، تہمت لگانے والے منافقوں کے ساتھ 3 مسلمان بھی شریک ہوئے تھے، ان میں سے 2 مرد تھے، ایک عورت تھی۔ مرد میں حضرت حسان اور حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور عورت میں حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ شریک تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کے اندر کہا کہ اگر تمہارے سامنے یہ خبر پہنچی تھی تو تم کو فوراً ہی کہنا تھا کہ یہ بہتان عظیم ہے، یہ بالکل الزام ہے، اس الزام کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ مردوں کو بھی یہ کہنا تھا، عورتوں کو بھی کہنا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نتیجے کے طور پر کہ بظاہر یہ تو ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، مسلمانوں کو اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی کہ نبی کی بیوی کو پر اس قسم کا الزام لگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ تھا تو بڑا تکلیف دہ، لیکن نتیجے کے لحاظ سے مسلمانوں کے حق میں بہتر ہی بہتر تھا۔ یہ تھا تو بظاہر تکلیف دہ واقعہ، لیکن مسلمانوں کے حق میں اس کا انجام بہتر ہی بہتر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو منافق لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے تھے، مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ منافق آدمی ہے، اس واقعے کے بعد مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ شرارت، یہ بہتان منافقوں کی شرارت کا نتیجہ ہے، مسلمانوں کو ان کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ واقعہ پیش آیا، مسلمانوں کے حق میں اس کو بہتر کس طرح بنایا کہ مسلمانوں نے صبر کیا، اور صبر کرنے پر مسلمانوں کو اس کے اوپر ثواب بھی ملا، اور وہ لوگ بے نقاب ہو گئے جو خانوادہ نبوت پر الزام تراشی، بہتان تراشی کر رہے تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کر دیا، یعنی منافق لوگوں کو۔
تو مسلمانوں کے حق میں نتیجے کے اعتبار سے یہ بہتر ہی بہتر تھا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہی بہتر تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بلند اللہ کے نزدیک جو تھا، مسلمانوں کو اس کا مقام بلند بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنے بڑے مقام پر فائز ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ تو یہ واقعہ بظاہر تو مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن نتیجے کے اعتبار سے مسلمانوں کے حق میں بہتر ہی بہتر تھا۔ ایک تو حضرت عائشہ کے مقام کا پتہ چلا، دوسرا یہ کہ مسلمانوں نے اس کے اوپر صبر کیا تو مسلمانوں کو صبر پر ثواب ملا، تیسرا یہ کہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کر دیا۔ اب آخر میں یہ بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں بات کو کہ جن لوگوں نے الزام لگایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی، اس کا انجام کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا ان کو چاہیے کہ وہ 4 گواہوں کو لائیں۔ وہ 4 گواہ کہاں سے لائیں گے؟ واقعہ تو ہوا ہی نہیں۔ جو واقعہ ہوا نہیں تو اس واقعے پر 4 گواہ کہاں سے لائیں گے وہ؟ تو ظاہر بات ہے 4 گواہ نہیں لا سکے، تو ان تمام کے اوپر حد قذف نافذ کی گئی۔ جو آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی اوپر، ان آیت میں حد قذف کا جو حکم تھا کہ جو لوگ کسی پر تہمت لگائے اور وہ 4 گواہ نہ لا سکے، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں پر 80 کوڑے برسائے گئے، اور عبداللہ ابن ابی منافق جو سرغنہ تھا، منافقوں کا جو سرغنہ تھا اور جنہوں نے یہ واقعہ گڑھا تھا اور حضرت عائشہ پر جو الزام لگایا تھا، ان کو ڈبل حد قذف نازل کی گئی، یعنی 80 160 کوڑے مارے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس الزام کا سرغنہ تھا اور انہوں نے یہ واقعہ اپنی طرف سے گڑھ کر کے حضرت عائشہ کی ذات کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے نتیجے میں ان کو ڈبل سزا دی گئی، 160 کوڑے ان کے اوپر برسائے گئے۔ اور جو مسلمان سادہ لوح مسلمان تھے، سیدھے سادے مسلمان تھے، جو منافقوں کے ورگلانے میں آ گئے تھے، ان کو جو ہے 80 کوڑے مارے گئے۔ ان صحابہ کرام نے توبہ بھی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تو بہرکیف ان آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگنے والی تہمت اور لگنے والے الزام کی برات کا اظہار کیا، اور مقام بلند کو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے سامنے ظاہر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اگر فضل نہ ہوتا تو تم کو دنیا و آخرت کے اندر سزا ملتی، دنیا آخرت کے اندر تم عذاب کے اندر مبتلا کیے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر فضل کیا اور تم ان گناہوں نے توبہ اللہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم